ضلع دیر لوئر میں کوٹو پن بجلی منصوبہ رواں سال بجلی کی پیداوار شروع کر دے گا۔ منصوبے سے 40.8 میگا واٹ سستی بجلی پیدا ہوگی۔ سالانہ 1 ارب روپے سے زائد کی آمدن متوقع۔ منصوبے کی تکمیل سے صوبے میں خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ معاون خصوصی برائے توانائی و برقیات طارق محمود سدوسائی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر لوئر میں کوٹو پن بجلی گھر کی تعمیر آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ رواں سال منصوبے کی کامیاب تکمیل کے بعد 40.8 میگا واٹ سستی بجلی کی پیداوار شروع ہو جائے گی، جس سے صوبے کو سالانہ 1.7 ارب روپے سے زائد آمدن ہوگی اور صوبے میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ منصوبے سے پیدا ہونے والی بجلی نیشنل گریڈ میں شامل کرنے سے ملک میں بجلی بحران پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ کوٹو پن بجلی منصوبے کی بروقت تکمیل ہی صوبے کے عوام کی خوشحالی کا باعث بنے گی اور معیشت کو استحکام ملے گا۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے توانائی و برقیات طارق محمود سدوسائی نے کوٹو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی جگہ کا ہنگامی دورہ کرتے ہوئے کیا۔ طارق محمود سدوسائی نے منصوبے پر کام کی رفتار کا جائزہ لیتے ہوئے منصوبے کے مختلف حصوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ منصوبے پر کام کی پیش رفت کے بارے میں پروجیکٹ ڈائریکٹر سلطان روم نے منصوبے کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے منصوبے پر کام کرنے والی چینی انجینئرز کی ٹیم کے متعدد کارکن کام چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے، جبکہ کووڈ-19 ایمرجنسی کے دوران منصوبے کے لیے مشینری لانا بھی مشکل ثابت ہوا، جس کے باعث منصوبہ معمولی تاخیر کا شکار ہوا۔ اس موقع پر معاون خصوصی برائے توانائی و برقیات طارق محمود سدوسائی نے منصوبے پر کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے فیلڈ سٹاف کو خبردار کیا کہ منصوبے پر کام کی رفتار مزید تیز کی جائے تاکہ باقی ماندہ کام کی بروقت تکمیل سے منصوبے کے فوائد سے عوام جلد مستفید ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ کوٹو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تکمیل سے صوبے میں خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا، جس سے صوبے کو سالانہ اربوں روپے کی آمدن کے ساتھ ساتھ روزگار کے نئے مواقع میسر آئیں گے۔ بعد ازاں معاون خصوصی برائے توانائی و برقیات خیبر پختونخوا طارق محمود سدوسائی نے ملاکنڈ 3 پن بجلی گھر کا بھی معائنہ کیا، جہاں ریزیڈنٹ انجینئر فواد خان نے انہیں بریفنگ دی۔ امجد علی خادم، پختونخوا ٹی وی، پشاور۔